متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى. ان لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جنہیں اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اب انہیں، اگرچہ تم مجرم ثابت ہو چکے ہو. حضرت مسیح کو اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھوا کر تم نے وہ جرم عظیم کیا ہے کہ بدترین عذاب استیصال کے مستحق ہو چکے ہو. لیکن ہمارا فضل و کرم ہے تم پر، ہماری بہت بڑی رعایت ہے تم پر. اب ایک اور موقع تمہیں ہم دے رہے ہیں کہ تم محمد کے دعوت میں آ جاؤ. عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا. لیکن اگر تم نے وہی پرانی روش اختیار کی تو ہم بھی اسی طرح سزائیں دیں گے. پھر جیسے نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں تمہیں پٹوایا تھا، جیسے ٹائٹس کے ہاتھوں تمہیں پٹوایا، جیسے تمہیں کیپٹیوٹی میں رکھا ہے، جیسے کہ تمہیں ڈائسپورا میں رکھا ہے تقریباً 2000 برس کے لگ بھگ، وہی دور تم پر جاری رہے گا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اگر آنا ہے تو یہ شاہدرہ جو ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ، شاہدرہ بڑا دروازہ، وہ قرآن ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة التوبة: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ صف کی آیت نمبر 8. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. یہ چاہتے ہیں، کون چاہتے ہیں؟ جن کا ذکر چلا آ رہا ہے پچھلی 3 آیتوں سے، بنی اسرائیل. انہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور اب محمد الرسول اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم الصلاۃ والسلام. یریدون، وہ چاہتے ہیں، لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے. واللہ متم نورہ، اور اللہ تو اپنے نور کا اتمام اور تکمیل کر کے رہے گا. ولو کرہ الکافرون، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار. اس آیت کی اہمیت کا اس سے اندازہ کیجئے. بعین ہی یہی آیت صرف ایک اسلوب کے فرق کے ساتھ سورہ توبہ میں بھی آئی ہے. یہاں یریدون لیطفئوا ہے، وہاں ہے یریدون ان یطفئوا، ایک لفظ کا فرق ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، وہاں تھا مثبت انداز میں وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا. یہاں منفی انداز میں ہے، اللہ کو ہرگز منظور نہیں مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرمائے. بات تو ایک ہی ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، پھر وہی الفاظ ہیں چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار. اس میں در حقیقت وہ بغض، وہ عناد، وہ دشمنی، وہ عداوت، وہ مخالفت جو یہودیوں کے رگ و پے میں ریشے ریشے میں سرایت کیے ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی، عناد، عداوت، اور امت مسلمہ کی دشمنی، عناد اور بغاوت. وجہ کیا تھی؟ 2000 سال سے ایک پوزیشن ایک قوم کو ملی ہوئی تھی، اللہ کی شریعت کی حامل، توحید کی علم بردار، اس میں کوئی شک نہیں. توحید کو یہودیوں نے برقرار رکھا ہے. قرآن مجید میں صرف یہ ذکر جو آتا ہے کہ حضرت عزیر کو انہوں نے اللہ کا بیٹا کہا، یہ ایک زمانے میں کچھ غلوف کی بنیاد پر بعض لوگوں نے کہا، لیکن یہ کہ یہ ان کے مسلمہ عقائد میں مستقل طور پر بات شامل نہیں ہوئی. جیسے کہ عیسائیوں میں شامل ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے خدا کا بیٹا قرار دیا، وہ معاملہ نہیں.
توحید کو انہوں نے برقرار رکھا. تو یہ مقام ان کا جو رہا، اور پھر نبوت ان کے پاس نہیں. 1400 برس تک تو نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں. 2 سے شروع ہوا، موسیٰ و ہارون علیہ السلام، 2 پر ختم ہوا، یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام. ہر وقت ایک نبی موجود. بخاری کی روایت میں حضور کے الفاظ ہے، کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا دوسرا نبی اس کی جگہ لے لیتا. اتنی بڑی قوم، لیکن اللہ کی مشیت، اللہ کا فیصلہ. اللہ نے اپنی آخری رسالت، آخری نبوت، رسالت کاملہ، نبوت تامہ، ختم المرسلینی، یہ اس کا تاج جو ہے وہ رکھ دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر، جو کہ یہودی نہیں تھے، اسرائیلی نہیں تھے، اسماعیلی تھے، حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھے، امیین میں سے تھے، جن کو یہ حقارت کے ساتھ کہتے تھے امیین، ان میں. لہذا وہی ان کی انانیت جو ہے، اس نے بغاوت کی، حسد اور انانیت کی وجہ سے بدترین دشمن. اور چنانچہ یہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اس آیت کو ذرا اچھی طرح سمجھیے. اس کے 2 دور ہیں نمایاں. ویسے تو پوری 1400 سال کی تاریخ امت مسلمہ کی جو ہے وہ یہودیوں کی دشمنی کے سازشوں سے بھری ہوئی ہے. پہلا دور جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس دور کی مخالفت جو ہے اس کے لیے قرآن مجید لفظ استعمال کر رہا ہے، اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتا. اس کے معنی کیا ہے؟ یہ طنز ہے اصل میں. ان میں اتنی جواں مردی نہیں ہے، اتنا حوصلہ نہیں ہے، اتنی شجاعت نہیں ہے کہ میدان میں آ کے مقابلہ کریں. یہ تو اصل میں من ورائے جدر جو فرمایا گیا، فصیلوں کے پیچھے سے، جیسے کہ دیہات میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو نوجوان جو ہیں وہ گلیوں کے اندر لڑ رہے ہوتے ہیں لاٹھیاں لے کر، اور اوپر سے عورتیں پتھر پھینکتی ہیں. ان کا کام عورتوں کا تھا، اوپر سے پتھر پھینک دینا. حضور کو قتل کرنے کے لیے چکی کا پاٹ اوپر سے گرا دیا جہاں کہ حضور کو بیٹھنا تھا. وہ تو وقت پر حضرت جبرائیل نے اطلاع دے دی، حضور وہاں سے چلے گئے، ورنہ آپ چکی کے پاٹ تلے جو ہے آ کر اور ہلاک ہو جاتے. معاذ اللہ، صبح پاک زہر دے دیا. یہ ساری کارستانیاں، اور یہی در حقیقت تھے کہ جو قریش کو بھڑکا بھڑکا کر آبادہ کرتے تھے حملہ کرنے کے لیے. قرآن مجید میں فرمایا گیا کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاہ اللہ، جب بھی یہ کوئی سازش کرتے ہیں اور آگ بھڑکاتے ہیں جنگ کے لیے پھونکے مار مار کے، تو اکثر و بیشتر تو اللہ اس آگ کو بجھا دیتا ہے، اس کو آگ کو بڑھنے نہیں دیتا. لیکن پھر بھی اس کے باوجود آگ بڑھتی ہے، اور کسی وقت جو ہے وہ جنگیں ہوئی ہیں. انہی میں سے وہ ابو عامر راہب تھا جو بدترین دشمن حضور کا بنا. دیکھیے عجیب شخصیتیں ہیں یہ 2 بالمقابل. قریش میں سے ورقہ ابن نوفل تھے، مکے کے آدمی، حضرت خدیجہ کے غالباً چچا زاد بھائی. ان کے اندر بھی دین حق کی طلب پیدا ہوئی دل میں، اور وہ گئے شام، عیسائیت کا مذہب اختیار کیا، تورات پڑھی، اور اتنی مہارت حاصل کی کانا یکتب التورات فی العبرانیہ، وہ تورات لکھا کرتے تھے عبرانی زبان میں، جبکہ مکے میں عربی لکھنے والے چند تھے، وہ عبرانی کے عالم تھے اور عبرانی میں لکھتے تھے. لیکن ان کا طرز عمل کیا تھا؟ جب حضور پر وحی آئی ہے تو فوراً تصدیق کی. جب حضرت خدیجہ لے کر گئی ہیں کہ ابن عم ذرا ان کے بارے میں سنیے یہ کیا تجربہ انہیں ہوا ہے، یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ آیا ہے، غار میں تھے، ساری داستان سن کے کہا یہ وہی ناموس ہے، وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے موسیٰ اور عیسیٰ پر آ چکا ہے، اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تمہیں یہ قوم یہاں سے نکال باہر کرے گی. اور حضور بڑے حیران ہوئے، اوا مخرجیہم، کیا یہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ کہا انہوں نے ہاں، جو کوئی بھی یہ پیغام لے کر آیا ہے اس کی قوم اس کی دشمن ہوئی ہے، کاش کہ میں زندہ رہوں. وہ زندہ نہیں رہے، کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا. اسی لیے انہیں صحابہ میں شمار نہیں کرتے، نوٹ کر لیجئے، حالانکہ تصدیق انہوں نے کر دی حضور کی نبوت. صحابہ میں کیوں نہیں شمار کرتے؟ کہ ابھی حضور کی رسالت کا دور شروع نہیں ہوا تھا، آپ کو تبلیغ کا حکم نہیں ہوا تھا. تبلیغ کے حکم کے بعد تصدیق جس نے کی ہے وہ صحابی کہلاتا ہے. وہ تو آیت جب نازل ہوئی سورہ مدثر کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہاں سے اصل میں شروع ہوئی ہے حضور کی رسالت.
اس کے برعکس کردار تھا ابو عامر خزرجی تھا یہ، اس کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوا نیکی کا، یہ بھی گیا شام گیا، عیسائی ہوا، راہب بن گیا، بہت تعلیم حاصل کی، لیکن یہ بدترین دشمن بن گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ غزوہ احد کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب فوجیں آمنے سامنے تھیں، ادھر 700 رہ گئے تھے، ادھر جو ہے 3000 تھے، تو یہ باہر نکلا تھا، اے یثرب والو مجھے پہچانتے ہو، میں ابو عامر ہوں، اور دیکھو میں گواہی دے رہا ہوں محمد جھوٹے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کا ساتھ چھوڑ دو۔ صحابہ نے کہا لعنت ہو تجھ پر، دفع ہو یہاں سے۔ اس کے بعد بھی مسجد زرار بنائی گئی تھی منافقین کی جانب سے اسی کو پناہ فراہم کرنے کے لیے کہ گاہ بگاہ یہ آئے، وزٹ کرے یہاں نفاق کے فتنے کو ہوا دینے کے لیے، تو اس کے لیے کوئی جگہ تو ہونا جہاں یہ لوگوں سے مل سکے۔ یہ اصل میں سازش کا اڈا مسجد زرار مسجد کے نام سے بنایا جا رہا ہے، جس کو کہ حضور نے غزوہ تبوک سے واپسی پر جلا دیا۔ یہ دور جو تھا یہودیوں کی طرف سے جو حضور کی مخالفت ہوئی، اس کے لیے الفاظ بڑے پیارے ہیں، بے افواہہم، اپنی منہ کی پھوکوں سے، میدان میں آنے والے نہیں ہیں یہ، مقابلہ کرنے والے نہیں ہیں یہ، ان کے اندر شجاعت نہیں ہے، ان میں مردانگی نہیں۔ لیکن اس کنٹراسٹ کے ساتھ آج میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، نہیں یہ بھی میں نے پہلے کبھی نہیں کہی ہے۔ اب جو یہ دوسرا دور شروع ہوا ہے، اسلام کی نشأت ثانیہ، غلبہ اسلام کا دور ثانی اب ہونا ہے۔ قیامت سے پہلے پہلے جیسے جزیرہ نمائے عرب میں حضور کے دست مبارک سے اسلام کا غلبہ ہوا، اسلامی ریاست قائم ہوئی، اور پھر وہ پھیلا، خلافت راشدہ، 3 خلفاء جو ہیں ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے دور میں اس وقت کی جو متمدن دنیا تھی، ابھی امریکہ کا پتہ ہی نہیں تھا، افریقہ کا بھی اکثر حصہ تاریکی میں تھا، کون جانتا تھا کیا ہے وہاں، جنگلات تھے اور وحشی آباد تھے، اور وہ ان میں اور درندوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ یورپ کا بھی یہی حال تھا، وہاں پر بھی بہت وحشی قسم کے قبائل رہتے تھے۔ ہاں اس کا مشرقی حصہ تھا، روما اور یونان، یہ علاقے تھے کہ جو مہذب تھے، تو اس وقت کی مہذب دنیا کا کم سے کم نصف جو ہے اس پر اسلام پھیل گئے۔ خلفائے ثلاثہ، چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن فتنہ جو تھا ایک یہودی کا اٹھایا ہوا فتنہ، عبداللہ ابن سبا کا اٹھایا ہوا فتنہ، جس نے کہ حضرت علی کو خدا قرار دیا، اور جس نے یہ کہا کہ ابو بکر عمر اور عثمان کی خلافت جو ہے یہ غاصب تھے، اصل تو حق جو ہے خلافت وہ اول روز سے علی کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ تو یہ فتنہ عظیمہ اور حضرت عثمان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کا طوفان جو اٹھایا، جس کے نتیجے میں کہ حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی، تو حضرت علی کے دور خلافت میں باہمی خانہ جنگی رہی، عالم اسلام کا جو پھیلاؤ ہو رہا تھا وہ وہیں رک گیا۔ مشفق متعطف وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، یہ عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی بنیاد ہی نہیں، اور یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کی کوئی بنیاد نہیں، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ ایک ہی کتاب کے ماننے والے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ تو مشترک ہے نا دونوں کے درمیان، عہد نامہ قدیم تو مشترک ہے، وہ آپس میں دشمن تھے، لیکن اس میں کمال کیا ہے یہودیوں نے، اس کی سازشی فطرت اور سازشی صلاحیت کو داد دینی پڑتی ہے کہ سن 1500 کے بعد سے لے کر اور 1900 کے شروع میں 400-500 برس کے اندر انہوں نے رفتہ 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 عالم عیسائیت کو فتح کر لیا، اور اب عیسائیت ان کے تابع ہے، پوری عیسائیت۔ ان کے اصل آلہ کار تو ویسٹ ہیں، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، لیکن یہ کہ در حقیقت اس وقت پوری عالم عیسائیت جو ہے وہ ان کے نیچے ہے، اور اصل میں آگ بھڑکانے والے نیچے وہی یہودی ہیں۔ کلما اوقدوا نارا للحرب، جنگ کے لیے جو آگ بھڑکا رہے ہیں نیچے، اور اوپر یہ دیگ کے اندر جو ہے عیسائی، اور اس کے سب سے اوپر جو ہے وہ اسرائیل، ٹاپ کے اوپر، جس کو کہ جان جو تھے حواریین میں سے حضرت مسیح کے، جن کے ریولیشنز آف سینٹ جان، یہ نیو ٹیسٹمنٹ انجیل کی آخری کتاب ہے، اور اس میں تشبیہ دی گئی ہے کہ آخری زمانے میں ایک بہت بڑا درندہ ہوگا، بہت خوخار درندہ، اور اس کے اوپر ایک آبرو باختہ عورت سوار ہوگی، ہارلٹ، آبرو باختہ عورت،
آج وہ معاملہ ہے، عیسائی دنیا بہت بڑا درندہ، نیٹو، امریکہ، اور اس کے اوپر اسرائیل سوار، اور بہت بڑی جنگ، تھرڈ ورلڈ وار، آرمگیڈون، یہ اب زیادہ دور نہیں ہے، لیکن ایک فرق ہو چکا ہے، وہ نوٹ کیجئے۔ اب یہودی وہ نہیں ہے کہ جو میدان جنگ میں نہیں آتا تھا، وہ صرف منہ کی پھونکوں سے نہیں، لڑائی کے لیے میدان میں آنے کو تیار ہے، اور پوری طرح تیار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے خاص؟ یہ اہم نکتہ ہے، سمجھ لیجئے۔ اصل میں زائنسٹ جو ہیں وہ نسلاً یہودی نہیں ہے۔ حال ہی میں ایک کتاب چھپی ہے، دی 13th ٹرائب، امریکہ میں 12 قبیلے تو یہودیوں کے تھے، جن میں سے کچھ گم ہو گئے، لاسٹ ٹرائبس آف دی ہاؤس آف اسرائیل، لیکن وہ 12 جو تھے، اب ایک 13واں قبیلہ بھی شامل ہوا، اور وہ کب ہوا ہے؟ وہ کوئی 8ویں صدی عیسوی میں۔ یہ جو بحیرہ کیسپیئن کے ساتھ ساتھ جو روس کا علاقہ ہے، اسی میں چچنیا بھی ہے، جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اس زمانے میں یہاں پر ایک بہت بڑی سلطنت تھی، خازر سلطنت، خزاریہ۔ یہ جو خازر قوم تھی، اس نے یہودیت اختیار کر لی ایک موقع پر آ کر۔ ان کا ایک بڑا بادشاہ تھا، اس پر دباؤ پڑ رہا تھا مسلمانوں کی طرف سے کہ اسلام لے آؤ، سلطنت عباسیہ کا دباؤ، ادھر سے رومن امپائر ان کے اوپر دباؤ ڈال رہی تھی کہ عیسائی ہو جاؤ، اور وہ نہیں چاہتا تھا مسلمان ہو جاتا تو گویا کہ خلافت عباسیہ کے تابع ہو جاتا، عیسائی ہوتا تو رومن امپرر کے تابع ہو جاتا، وہ تابع نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس نے بہانہ نکالا، اپنے ہاں عیسائیوں کو بھی بلا لیا، یہودیوں کو بھی، علماء کو بلا لیا، مسلمانوں کو بھی بلا لیا، مناظرے کرائے۔ ان مناظروں سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی۔ پھر اس نے ایک ٹرک کیا، عیسائیوں کو بلایا علیحدہ، تمہارے خیال میں مسلمان اچھے ہیں یا یہودی؟ ان کا یہودی۔ مسلمانوں کو بلایا، تمہارے خیال میں عیسائی اچھے ہیں یا یہودی؟ ان کا یہودی۔ اور انہوں نے اس میں سے کامن فیکٹر نکال کے یہودیت اختیار کر لی۔ یہ یہودی بنے ہیں، یہ یہودی ہے نہیں۔ اور یہی ہے کہ پورا یورپین جو ہے جیوری، جو یورپین جیوز ہے، وہ ان کی نسل ہے۔ ویسے تو عام طور پہ ہمارے معلومات بہت کم ہیں۔ یہودیوں کی 2 کلاسیفیکیشنز ہوتی ہیں، ایشکنزیم اور سیفرڈیم۔ سیفرڈین یہودی وہ ہوتا ہے جو گورا تو ہوتا ہے لیکن پیلاہٹ مائل ہوتا ہے، جیسے ہمارے گورے لوگ، ہمارے ہاں جو لوگ گورے ہوتے ہیں اچھی رنگت کے ہوتے ہیں، اور ایک ہے وہ سفیدی کے ساتھ سرخی، سرخ و سفید، جو یورپ کا جو رنگ ہے وہ سرخ و سفید۔ یہ جو یہودی سرخ و سفید رنگت کے ہیں، یہ در حقیقت اشکنزم کہلاتے ہیں، اور یہ ہے جو ساری تحریک چلی ہے یورپ میں یہودیت کی اور زائنزم کی، اور ساری بینکنگ جو ہوئی ہے وہ ان کے ذریعے سے ہوئی۔ اور آج بھی سیفرڈین جو ہیں، یا تو ایشیائی ممالک کے یہودی اور یا شمالی افریقہ کے یہودی، جو مائل میں پیلاہٹ رنگت کے لوگ ہیں، گورے ہیں لیکن مائل میں پیلاہٹ، وہ جو ہے وہ وہاں پر ابھی دبے ہوئے ہیں۔ ان میں زیادہ جو ہے وہ پکے یہودی ہیں، عملی یہودی ہیں، شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو زائنزم کے خلاف تھے۔ اب بھی ان میں سے بعض لوگ زائنزم کے خلاف ہیں۔ یہودی ایک ربائی آ کر جو ہے وہ یروشلم کی فتح کا جب ایک جشن منایا جا رہا تھا باسٹن میں، تو اس نے آ کر یہ کہا ہے کہ اسرائیلی ریاست گناہ کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ زائنزم کی ہے، یہ در حقیقت یہودیت کی نہیں ہے۔ یہ لوگ جو ہے یہ جنگجو ہے، یہ اس طرح کے یہودی نہیں ہے جس طرح کے یہودی بنی اسرائیل ہوتے تھے، جن کے بارے میں فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، صرف سازشوں اور اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کے ساتھ مسلمانوں کا بہت زبردست ٹکراؤ ہونا ہے۔ انہی میں ایک اٹھے گا جو کہے گا میں مسیحا ہوں، مسیحا، جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں، جن کی خوشخبریاں دی تھیں انبیاء بنی اسرائیل نے کہ ایک مسیح آئیں گے جو تمہارے نجات دہندہ ہوں گے۔ وہ مسیح آ گئے، انہوں نے مانا نہیں، انہیں تو کہا یہ تو جھوٹا ہے اور جادوگر ہے، مرتد ہے، کافر ہے، لہذا وہ سچویشن از ویکنٹ۔
جس کے وہ منتظر تھے وہ ابھی تک منتظر ہے. وہ آ بھی گیا اور آسمان پر اٹھا بھی لیا گیا علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن وہ کہتے نہیں آیا، ابھی وہ منتظر ہیں. دے آر ویٹنگ فار دیئر مسایا. تو ایک وقت میں ایک یہودی کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ میں ہوں مسایا، اور وہ ہوگا المسیح الدجال، جھوٹا مسیح، اور اس کو قتل کریں گے اصل مسیح عیسیٰ ابن مریم آ کر. آسمان سے اللہ تعالیٰ انہیں نازل فرمائے گا، اور ظاہر بات ہے اس دجال کی قوت کو کوئی ختم نہیں کر سکے گا. حضرت عیسیٰ کے جن کا وجود ہی ایک معجزہ تھا، جن کی پوری زندگی معجزہ تھی، جن کو عظیم ترین معجزے دیے گئے تھے، انہی کے ہاتھوں وہ دجال جو ہے وہ ہلاک ہوگا، برباد ہوگا. اور یہودیوں کو جو آخری سزا ملنی ہے، سزا استیصال، عذاب استیصال جو ملنی ہے، وہ انہی کے ہاتھوں ملے گی. انہی کے رسول تھے. جیسے سب رسولوں کی نگاہوں کے سامنے ان کی کافر قومیں برباد ہوئی ہیں، حضرت موسیٰ کے سامنے آل فرعون غرق ہوئے ہیں، حضرت نوح کی نگاہوں کے سامنے پوری قوم سمیت ان کے ایک بیٹے کے وہ غرق ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، حضرت ہود کے سامنے جو ہے وہ قوم عاد تباہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، حضرت صالح کے سامنے ان کی نگاہوں کے سامنے قوم سمود جو تھی وہ برباد ہوئی کہ نہیں. حضرت عیسیٰ کے دست مبارک سے ہی برباد ہوں گے. اور گریٹر اسرائیل جو ان کا بنے گا ایک دفعہ بن جائے گا، لیکن پھر وہ گریٹر گریو یارڈ آف دی جیوز ثابت ہوگا. دنیا کے تمام یہودی کونے کونے سے کھدیڑ کر لا کر یہاں پر جمع کیے جائیں گے، اور پھر یہاں پر ان کا آخری خاتمہ ہوگا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا. نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اور اقبال نے جو کہا، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی اسی ماپ پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے، دل کی آنکھ، یہ آنکھ نہیں، دل کی آنکھ، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اور اسی لیے اقبال کا وہ شعر جواب شکوہ کا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اس اتمام کے دو ڈائمنشنز ہیں. ایک اتمام ہے نور توحید مکمل ہو گیا حضور کے زمانے میں، اس میں کوئی شک نہیں، اپنی جگہ پر، لیکن ابھی اس سے جگمگانے والا صرف ایک جزیرہ نمائے عرب ہی تھا نا. ابھی چین میں تو کوئی روشنی نہیں پہنچی تھی، یورپ میں کوئی نہیں پہنچی تھی، ہندوستان میں کوئی نہیں پہنچی تھی. لیکن تکمیل اور اتمام ایک اعتبار سے ہو گیا، لیکن وسعت کے اعتبار سے اس کی تکمیل اور اتمام ہونی ہے، اور وہ ہوگی قیامت سے قبل، جب کل روح ارضی پر، کل عالم انسانیت پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہو جائے گا جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آج سے 1400 برس قبل جزیرہ نما عرب میں غالب ہو گیا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا درس چل رہا ہے سورۃ الصف کا. سورۃ الصف کی 8 آیات ہم پڑھ چکے ہیں. 4 آیتوں پر مشتمل یہ 2 حصے ہیں. پہلا حصہ تمہیدی تھا، پھر 4 آیات ایک مثال، نشان عبرت کہ دیکھو تم سے پہلے ہے مسلمانوں، بنی اسرائیل تھے اسی مقام پر فائز جس پر آج تمہیں فائز کیا گیا ہے. ان کا رویہ کیا رہا جس کے بنا پر وہ راندہ درگاہ ہو گئے، ملعون ہو گئے، مغضوب ہو گئے، مردود ہو گئے. تو ان کا تاریخ کے 3 ادوار کے حوالے سے کردار. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جنگ کی دعوت دی، جہاد کے لیے میدان میں آنے کے لیے للکارا، تو پوری قوم کوڑا جواب دے کر بیٹھ گئی، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. حضرت عیسیٰ جیسا رسول بھیجا جو سراپا معجزہ تھے، لیکن ان کے بارے میں بھی کہہ کر کہ یہ تو مرتد ہے، واجب القتل ہے، اور اپنے بس پڑتے پھانسی پر، سولی پر چڑھوا دیا. پھر اب آخری رسول آئے ہیں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے درپے ہیں، ان کی دشمنی پر تلے ہوئے ہیں، اور در حقیقت وہ یہ چاہتے ہیں
کہ وہ اللہ کے اس نور کو جو اب کامل ہونے والا ہے حضور کے دست مبارک سے، حضور کے وجود سے، وہ نور خداوندی جو کامل ہونے والا ہے اسے اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہو گیا دوسرا حصہ۔ اس کے بعد اب آئی ہے مرکزی آیت سورہ مبارکہ کی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت الہدا دے کر، قرآن حکیم دے کر اور دین حق دے کر، ایک مکمل نظام زندگی جو عدل و قسط پر مبنی ہے، مکمل نظام زندگی دے کر بھیجا ہے۔ اور اس لیے بھیجا ہے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ غالب کر دے اسے پورے کے پورے نظام زندگی پر۔ یہ ہے مقصد بعثت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام۔ یہ الفاظ قرآن مجید میں جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا 3 مرتبہ آئے، 2 مرتبہ ختم ہوتے ہیں جیسے یہاں ختم ہوا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ سورہ توبہ میں بھی یہ آیت بائن ہی انہی الفاظ میں آئی، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ آیت نمبر 33 ہے سورہ توبہ۔ سورہ فتح میں البتہ اس کا بڑا حصہ جو میں نے جس کو 3 مرتبہ کہا ہے وہ تو جوں کا تو ہے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اختتام ہوا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کافی ہے اللہ مددگار کی حیثیت سے۔ یعنی ایک کسل ہوگی، ایک تصادم ہوگا، ظاہر بات ہے مشرک کبھی گوارا نہیں کرتے۔ مشرک تو یہی چاہیں گے کہ جو تقسیم انہوں نے کر لی ہے، دنیا الگ ہے، دین علیحدہ ہے، اسٹیٹ اور ریلیجن یہ دونوں علیحدہ چیزیں ہیں، مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ چیز جو ہے یورپ کے اندر کسی حد تک آ چکی تھی، اور آج تو وہ اپنے پورے تمام و کمال جس کا نام سیکولرزم ہے پوری دنیا میں حاوی ہو چکی ہے۔ مذہب ایک انفرادی معاملہ ہے، انسان کسی کو پوجے، کسی کو جس طرح چاہے، سانپ کو پوجے، درخت کو پوجے، ستاروں کو پوجے، بتوں کو پوجے، جس کو چاہے پوجے، جس کو چاہے خدا مانے، 1 کو 10 کو 100 کو 1000 کو، کسی کو بھی نہیں، جو چاہے کرے۔ لیکن ریاست، قانون، معاشی نظام، سماجی اقدار، ان کے ضمن میں کسی مذہب کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ کسی بھی ملک اور معاشرے کے رہنے والے لوگ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے جو طے کریں گے وہ چلیں گے۔ یہ ہے آج کا سیکولر ڈیموکریسی کا اصول، اور اس کی بنا پر گویا کہ ظاہر بات ہے جب اس کے مقابلے میں کوئی یہ چاہے گا کہ اللہ کا دین نافذ ہو پورا کا پورا تمام و کمال، اللہ کی کبریائی کی چھاپ لگ جائے سیاسی نظام پر بھی، حکومتی نظام پر بھی، ریاستی نظام پر بھی، معاشی نظام پر بھی، سماجی نظام پر بھی، انسان کے انفرادی اخلاق و کردار پر بھی، تو ظاہر بات ہے کہ مشرکین کبھی اسے گوارا نہیں کر سکتے۔ اس تصل میں، اس تصادم میں وہ جو سورہ فتح کی آیت ہے وہ اطمینان دلا رہی ہے، کفا باللہ شہیدا، اللہ کافی ہے بطور گواہ۔ یہ لفظ شہید جو ہے عام طور پر تو آتا ہے بطور گواہ کے، لیکن اس کے ایک معنی یہ بھی ہے بطور مددگار۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ شہیدہ یشہدو جو ہے اس کی اصلی معنی تو ہے کہیں موجود ہونا، اب اس کے ساتھ 2 تصورات خود بخود آ جاتے ہیں۔ جو شخص کسی وقوع پر موجود ہو وہی تو گواہ ہوتا ہے نا اصل میں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ عینی گواہ ہے، عینی شاہد ہے۔ اس اعتبار سے اس شہیدہ یشہدو کی معنی گواہی کے بھی ہو گئے۔ دوسرے یہ کہ آپ کا کتنا ہی کوئی بڑا دوست ہو، خیر خواہ ہو، مددگار ہو، حامی ہو، جس وقوع پر اگر وہ موجود نہیں ہے، آپ کو کوئی جو غنڈے ہیں وہ انہوں نے گھیر لیا ہے، آپ کو مار رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، اگر وہ دوست موجود نہیں ہے تو مدد نہیں کر سکتا۔ لہذا موجودگی ہی پر مدد ہے، لہذا مددگار کے لیے بھی لفظ شہداء آیا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں واقعتاً کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، یعنی قرآن حکیم،
تمہیں خیال ہے کہ یہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے، تمہیں واقعتاً اگر یہ شک و شبہ ہے تو چلو تم بھی ایسی ہی کوئی ایک صورت بنا کر دکھا دو. تمہارے ہاں خطباء بھی ہیں، شعراء بھی ہیں، سب لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے فصیح اور بلیغ لوگ موجود ہیں. ایک صورت بنا کے لے آؤ اور اس میں بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو جن کو بھی چاہو، مل جل کر یہ کام کر کے دکھاؤ. تو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اس سے مطلب ہے مددگار. تو یہ جو کشاکش ہوگی اللہ کے دین کو غالب اور نافذ کرنے کے لیے، اس میں ظاہر بات ہے کہ جہاں مشرکین جو ہیں وہ ریزسٹ کریں گے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ تو سورہ توبہ اور سورہ صف میں آیا. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، لیکن اللہ کافی ہے ان لوگوں کی مدد کے لیے کہ جو اس کام کا بیڑا اٹھا لے اور اس کے لیے تن من دھن وقف کر دیں. اب یہاں خاص طور پر سب سے پہلی بات جو میں چاہوں گا کہ آپ نوٹ کر لیں وہ یہ ہے، یہ الفاظ مبارکہ قرآن حکیم میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 مرتبہ، جیسا کہ ابھی میں نے بتا دیا، سورہ صف میں بھی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ توبہ میں بھی ہے، سورہ فتح میں بھی، لیکن کسی اور نبی یا رسول کے لیے 1 مرتبہ بھی نہیں آئے. تو یہ بانی خیز بات ہے یا نہیں؟ اس کا کوئی دور رس نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں؟ یہ دیکھیے، ایک ہے نبوت اور رسالت کا بنیادی مقصد، ایک ہے نبوت اور رسالت کا تکمیلی مقصد. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. بنیادی مقصد کیا ہے نبوت و رسالت کا؟ دعوت کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، نصیحت کے ذریعے، وہ دعوت جو بالحکمت بھی ہو، وہ دعوت کے جو موعظہ حسنہ کے طور پر بھی ہو، وہ دعوت کے جس میں مخالفین کے ساتھ مناظرہ اور مجادلہ بھی ہو تو خوبصورتی کے ساتھ ہو. اس دعوت کے ذریعے سے اتمام حجت کر دینا کہ قوم یہ نہ کہہ سکے قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کہ اللہ ہم تک تو تیرا پیغام پہنچائی نہیں. یہ بنیادی مقصد ہے تمام نبیوں اور رسولوں کا. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. سورہ نساء کی اس آیت میں بات واضح کر دی گئی، ہم نے اپنے رسولوں کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کے پاس کوئی دلیل باقی نہ رہ جائے اپنی غلط روی کے لیے. رسولوں کے آنے کے بعد رسولوں نے کیا تم پر واضح نہیں کر دیا تھا؟ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین. قیامت کے دن کہا جائے گا کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ تمہاری ہی قوم میں سے تھے، محمد تمہیں میں سے ہے، قریش اور صالح سمود ہی میں سے تھے، اور ہود عاد ہی میں سے تھے، تم ہی میں سے. ہم نے اپنے رسول بھیجے تاکہ وہ تمہارے اوپر اتمام حجت کرے. کیا انہوں نے تمہیں ہماری آیات نہیں سنائی تھی؟ قالوا بلا، کہیں گے بالکل ایسا ہوا تھا اے اللہ. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو عدل اور انصاف کا جو فیصلہ تھا وہ ان کافروں کے اوپر لاگو ہو کر رہے گا. یہ ہے بنیادی مقصد. اور اس کے لیے جو اصطلاحات قرآن میں آتی ہیں، داعی دعوت دینے والے، بشیر بشارت دینے والے کہ جو راہ راست پر آ جائیں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت اور ہر طرح کی نعمتوں کا اہتمام ہوگا اخروی زندگی. نذیر یا منذر خبردار کرنے والے کہ جو راہ راست کو ٹھکرا دیں گے، ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کریں گے، ان کے لیے پھر جہنم ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو منتظر ہے. پھر داعین الی اللہ، اللہ کی طرف پکارنے والے اس کے حکم سے، بِإِذْنِ ہی. یہ دعوت کا لفظ پہلے آ چکا تھا. داعی، نذیر، بشیر، معلم، سکھانے والے، حقیقت کا علم دینے والے، اچھے اخلاق سکھانے والے، مربی، مزکی، تزکیہ نفس کرنے والے. یہ تمام الفاظ مشترک ہیں حضور میں اور تمام انبیاء میں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اور ایک روشن چراغ. ہر نبی اپنی جگہ پر اللہ کی ہدایت کا روشن چراغ تھا. ہر نبی داعیا الی اللہ باذنہ تھا. ہر نبی بشیر تھا، نذیر تھا، داعی تھا. اور پھر ان کا مجموعہ حاصل
وہ شاہد تھا، گواہی دے دینے والا، اور قیامت کے دن وہ کھڑے ہو کر گواہی دے گا، پروردگار جو ہدایت مجھ تک پہنچی تھی تیرے فرشتے کے ذریعے سے میں نے ان تک بلا کم و کاس پہنچا دی تھی۔ ایک پروسیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے وہ کھڑا ہوگا۔ مشفق متعطف۔ میں نے عرض کیا کہ یہ جو پانچوں حیثیتیں ہیں یہ مشترک ہیں حضور میں بھی اور باقی جو ہے انبیاء کے اندر بھی۔ بشیر و نذیر جمع کے صیغے میں آیا سورہ کہف میں، رسلا مبشرین و منذرین آیا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں واحد قسم میں وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، حضور بھی مبشر ہے نذیر ہے، تمام نبی بھی مبشر تھے نذیر تھے، تمام داعی تھے، تمام اپنی جگہ پر روشنی کا ایک مینار تھے یا ایک چراغ تھے۔ اگرچہ ان حیثیتوں میں بھی حضور کی ایک خاص شان ہے، آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، چراغ مدھم بھی ہوتا ہے اور چراغ بہت روشن بھی ہوتا ہے، دونوں کو چراغ کہا جائے گا، دونوں سے روشنی تو پھوٹتی ہے، لیکن اس کے اندر فرق مراتب تو ہوگا، اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی۔ تو ان پانچوں حیثیتوں میں بھی حضور کا ایک مقام بلند ہے جس کے اعتبار سے آپ تمام انبیاء کے اندر سربلند ہے، لیکن ایک حیثیت جو ہے تکمیلی وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئی ہے، اور وہ ہے جو اس آیت میں بیان ہوئی، اے نبی آپ کا کام صرف دعوت اور تبلیغ نہیں ہے، صرف تربیت و تزکیہ نہیں ہے، صرف اتمام حجت نہیں ہے، بلکہ ان تمام افعال کے ذریعے سے جو لوگ آپ کے پاس آ جائیں، کھچ کر آ جائیں، ان کو جمع کرنا، انہیں جماعت بنانا، اور پھر ان کو مضبوط ایک کوڑا بنا کر باطل پر دے مارنا، اور باطل کے نظام کو جڑ سے اکھیڑ پھینکنا، اور اللہ کے دین کو قائم کر دینا، نافذ کر دینا، غالب کر دینا، یہ آپ کا فرض منصبی ہے، یہ آپ کی امتیازی شان ہے۔ یہ یوں سمجھیے آپ کہ رسالت اور نبوت بھی درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے آئے ہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آدم نے بحیثیت مجموعی اور آدم کی اولاد نے، نسل آدم نے ترقی کی ہے، اور یہ ترقی تین جہتوں میں ہوئی ہے۔ ایک ترقی ہوئی سائنسی علوم کے اندر، پہلے ظاہر بات ہے کہ کیا سائنسی علوم ہمارے پاس تھے، لوگ کسی انرجی سے واقف ہی نہیں تھے، آگ سے بھی واقف نہیں تھے، لیکن یہ کہ کسی نے دیکھا کوئی چٹان گری ہے کہیں، اس سے شعلہ نکلا، چٹان کے اوپر چٹان گری ہے، شعلہ نکلا، اب ان کی سمجھ میں آ گیا یہ کوئی بات ہے، اب انہوں نے پتھروں کو آپس میں ٹکرایا، شعلہ نکل آیا، اس سے آگ بن گئی۔ فرسٹ فارم آف انرجی جو انسان نے دریافت کی وہ آگ کی، پتھروں کو ٹکرانے سے آگ نکلتی ہے۔ اب اس آگ سے جو کام لینے شروع کیے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ آخر یہ تمام سٹیم انجنز کہاں سے بنے۔ کسی نے دیکھا کہ کوئی ہنڈیا جو ہے وہ چولہے پر رکھی ہوئی تھی، اس کے اوپر ڈھکنا بھی ہے، نیچے آگ جل رہی ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ ڈھکنا جو ہے اوپر ہل رہا ہے۔ بھئی اس کو کون ہلا رہا ہے؟ کوئی جن ہے، بھوت ہے، کیا ہے؟ معلوم نہیں، وہ آگ کی وجہ سے ہنڈیا میں سٹیم بن رہی ہے، بھاپ بن رہی ہے، بھاپ اٹھا رہی ہے اس کو۔ معلوم ہوا بھاپ کے اندر طاقت ہے، اب سٹیم انجنز بن گئے۔ یہ سارا کچھ جو ہوا ہے رفتہ 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 رفتہ، اور آج وہ ٹیکنالوجی اس جگہ تک پہنچ گئی ہے کہ علامہ اقبال نے تو آج سے 60-70 سال پہلے کہا تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ کہاں سے کہاں تک انسان پہنچ رہا ہے، ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں، اس کا اندازہ بھی عام آدمی کے لیے ناممکن ہے، بلکہ بڑے بڑے سائنسدانوں کے لیے بھی ناممکن ہے۔ کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اپنا اپنا کسی ایک خاص فیلڈ سے تعلق ہوتا ہے، وہ اپنے فیلڈ کے بارے میں تو معلومات ٹاپ کی رکھتے ہیں، لیکن بقیہ شاخوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا انہیں کیا علم ہے۔ تو ایک تو یہ ہے تدریجاً ترقی ہوئی، دوسری انسان کے فہم میں، فکر میں، سوچ میں، فلسفیانہ اس کی سوچ، اس میں بھی رفتہ 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 ترقی ہوئی۔ سوچنا شروع کیا یہ کائنات کیا ہے، میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میری زندگی کیا ہے، یہ زندگی صرف جو ہے بس پیدائش سے لے کر موت تک ہے، یا پیدائش سے پہلے بھی کہیں میرا وجود تھا،
اچھا پتہ چل گیا پیدائش سے پہلے بھی 9 ماہ اپنی والدہ کے پیٹ میں رہا تھا، پھر اس سے پہلے بھی کوئی وجود تھا کہ نہیں تھا، اور مرنے کے بعد بھی کوئی وجود ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ پوری کائنات، یعنی ٹیکنیکل اور سائنٹیفک نالج تو بڑھ رہا تھا قدم بقدم قدم بقدم قدم بقدم قدم بقدم، لیکن انسان کے اندر ایک عرض تھی کہ پوری حقیقت کو ایک دم جانے، کائنات کی حقیقت کیا ہے، حیات انسانی کی حقیقت کیا ہے، خیر کی حقیقت کیا ہے، شر کی حقیقت کیا ہے، علم کی حقیقت کیا ہے، کیا سورسز ہیں علم کے، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں ایک انسان کی فلسفیانہ ترقی ہوتی رہی۔ اور تیسرے نمبر پر نظام انسانی، پہلے کیا تھا، رہتے تھے اپنی اپنی غاروں کے اندر، اپنے غار کا ہر ایک بادشاہ تھا، آمد منار کو فال آئی سروے، کوئی تعلقات آپس میں تھے ہی نہیں، نہ کوئی میونسپلٹی تھی، نہ کچھ سڑکیں تھی، نہ کوئی گلیوں کے اندر روشنی کا اہتمام، تو کچھ بھی نہیں، گلیاں ہی نہیں تھی۔ لیکن یہاں سے آگے بڑھے تو پھر پہلے ایک خاندانی نظام وجود میں آیا، خاندانی نظام سے آگے بڑھ کر قبائلی نظام وجود میں آیا، پھر کئی قبیلوں نے ایک شہر میں آ کر رہنا شروع کیا تو سٹی سٹیٹس، شہری ریاستیں وجود میں آئیں، پھر بڑی بڑی عظیم مملکتیں اور سلطنتیں، سلطنت روما، سلطنت کسرا، عظیم سلطنتیں۔ تو اس طریقے سے انسان کی ترقی ہوتی چلی آئی ہے کہ ایک نظام زندگی کا تصور پیدا ہو گیا، پہلے نظام کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، انڈیویجول کا معاملہ تھا، انڈیویجول اخلاق بھی ہوتے تھے کہ بھئی زبان دے دی ہے، اب بات تو پوری کرنی ہے، چاہے نقصان ہو رہا ہے کوئی بات نہیں، ہم نے وعدہ کیا تو وعدہ پورا کرنا ہے، یہ انڈیویجول اخلاق ہے، سچ تو بولنا ہی بولنا ہے، چاہے اس میں نقصان ہو رہا ہو، جھوٹ تو نہیں بولنا ہے چاہے اس سے فائدہ ہو رہا ہو، والدین کی خدمت تو کرنی ہی کرنی ہے، یہ سارے جو ہے بیسک ہیومن موریلٹی جس کو ہم کہیں گے یہ تو تھے، ان نظام کی بات نہیں تھی، سیاسی نظام کیا ہو، اختیار کس کے ہاتھ میں ہو، قانون کون بنائے گا، معاشی جو بھی ذرائع ہیں زمین کے اندر اللہ نے پیدا کیے ان کا کیا نظام ہوگا، who will own them، افراد اون کریں گے یا پوری اجتماعیت اون کرے گی، پوری ریاست اون کرے گی، یہ سارے معاملات آنے چاہیے، اور یہ سارا نظام زندگی جب سے بننا شروع ہوا ہے تو اس وقت وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، اس نظام دین حق کو مکمل کر کے دیا گیا، اور دین حق کی طرف سے اتمام حجت اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ اس کو قائم کر کے اس کی ایک نظیر، اس کا ایک نمونہ دکھا دیا جائے، ورنہ تو آپ کہہ سکتے تھا بھائی نظام تو انہوں نے بڑا اچھا پیش کیا، لیکن یہ انہونی بات ہے، یہ تو اچھی شاعری ہم کہہ سکتے ہیں اسے، جیسے آپ کو معلوم ہے افلاطون نے کتاب لکھی دی ریپبلک، یوں سمجھیے کہ پہلا تصور جمہوریت کا، ریپبلکنزم کا، وہ افلاطون نے دیا تھا، حضرت مسیح سے بھی 400 برس پہلے، آج سے 2500 برس پہلے، لیکن وہ کتاب تو آج تک زندہ ہے، اس کا مطلب کتاب اتنی وقی ہے، زوردار ہے، مدلل ہے کہ وہ 2500 سال تک زندہ ہے، موجود ہے دنیا میں، لیکن وہ نظام ایک دن کے لیے بھی کہیں قائم نہیں ہوا، اسے کیا کہیں گے، یوٹوپیا ہے، یہ ایک خیالی جنت ہے، ایک تصور ہے، یہ انہونی بات ہے، ہوا ہی نہیں کبھی ایسا۔ اسی طرح سوچئے کہ حضور نے اگر فرمایا سید القوم خادمہم، قوم کا سردار تو ان کا خادم ہوتا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں، اچھی شاعری ہے، بہت عمدہ پیس آف پوئٹری، بہت عمدہ بات کہی ہے، لیکن کوئی ہونے والی بات تو نہیں نا۔ جب دنیا میں وہ نظام قائم ہوا، عمر فاروق نے ثابت کیا کہ وہ خادم ہے، کہ رات کو جب وہ گشت کر رہے ہیں اور ایک جگہ سے رونے کی آواز آئی بچوں کی، دیکھا معلوم کیا کیا ہے، کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، اور ماں نے بچوں کو بہلانے کے لیے چولہے پر ہانڈی چڑھا رکھی ہے، صرف پانی اس میں رکھا ہوا ہے، دلاسا دے رہی ہے کہ بچوں تیار ہو جائے گا کھانا، ذرا ٹھہرو صبر کرو۔ پوچھا مسئلہ کیا ہے، انہوں نے بتایا اس عورت نے کہ کچھ نہیں ہے میرے پاس، اب میں ان کو ذرا بہلا رہی ہوں تاکہ یہ روتے روتے سو جائیں گے۔ اب وہ اللہ کا بندہ امیر المومنین خود گیا ہے بیت المال سے آٹے کی بوری لے کر، اپنے کندھے پر رکھوائی ہے خادم سے، خادم نے کہا بھی ہے کہ حضرت میرے کندھے پر رکھ دیجئے، میں لے جاؤں گا، فرمایا نہیں، قیامت کے دن میرا بوجھ تم نہیں اٹھا سکو گے۔ گئے ہیں اور جا کر وہاں پر بیٹھے رہے ہیں جب تک کہ وہ کھانا کچھ تیار ہوا، بچوں کو کھلایا۔ اب یہ خادم نہیں تو کیا تھے؟ اسی طرح ایک رات اسی گشت میں تھے کہ ایک عورت کے کہنے کی آواز آئی، پتہ کیا کہ کوئی خاتون ہے، درد ذہن میں مبتلا ہے، اور کوئی اٹینڈ کرنے والی کوئی خاتون، کوئی رشتہ دار اس کے پاس نہیں، تنہا ہے۔ گئے ہیں
اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر آئے ہیں، دی فرسٹ لیڈی وہ آئی ہے، اور انہوں نے بیٹھ کر وہ دایا گیری کی ہے اور اس کو اٹینڈ کیا ہے، وہ بچہ ہوا ہے تو، اور حضرت عمر وہی باہر بیٹھے رہے جب اس نے خوشخبری دی ہے کہ امیر المومنین خوشخبری بیٹا ہوا ہے، تو یہ کام کون کر رہا تھا؟ خلیفہ۔ یہ خلیفہ کے کرنے کے کام ہے، یہ خادموں کے کرنے کے کام؟ تو معلوم ہوا کہ جب تک وہ نظام قائم کر کے نہ دکھا دیا جاتا تکمیل رسالت نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ در حقیقت تکمیل رسالت کا مسئلہ ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ وہ دین حق جو دیا ہے اللہ نے محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے وساطت سے نوع انسانی کو، اس کا ایک عملی نمونہ دنیا میں قائم کر کے دکھایا جائے کہ یہ ہے وہ دین حق۔ اس میں اللہ سپریم ہے، The word of God is supreme۔ اللہ کا حکم، اللہ کا فرمان بلند ترین، ہر شے اس کے تابع ہے، چاہے اس کا تعلق سیاست سے ہو، ریاست سے ہو، حکومت سے ہو، قانون سے ہو، عدالت سے ہو، معاش سے ہو، معاشرت سے ہو، ہر معاملے میں جو بھی لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے۔ یہ ہے مقصد بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم دین حق اور الہدیٰ قرآن حکیم دے کر، تاکہ وہ اس دین حق کو پورے کے پورے نظام زندگی کے اوپر نافذ کر دیں، غالب کر دیں، قائم کر دیں، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو، چاہے وہ کتنا ہی ریزسٹ کریں، چاہے وہ کتنے ہی روڑے اٹکائیں، چاہے وہ کتنی ہی رکاوٹیں ڈالیں، لیکن یہ فرض منصبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انہیں اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، جو انہیں پورا کر کے رہنا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ رب رحیم مشفق متعطف